ڈومیسٹک وائلنس انسان کی فیلنگز، تھاٹس اور بیہیویئرس کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز جیسے کہ انسومنیا، ڈپریشن، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 60 سے 70% خواتین کسی نہ کسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں and about 5,000 are killed due to domestic violence۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 25% 15 سے 49 سال کی عمر کی خواتین کو زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ اپنے پارٹنر سے جنسی یا جسمانی زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس عام طور پر کسی بھی ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں ایک ایسے رویے کی صورت اختیار کر سکتا ہے جو اپنے ساتھ رہنے والوں پر پاور یا کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہو۔ Section 4 of Domestic Violence Prevention and Protection Act 2012 defines domestic violence as all acts of gender-based or other physical or psychological abuse committed by a respondent against women, children, or other vulnerable persons with whom the respondent is or has been in a domestic relationship۔ یوں تو پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں خواتین کا لو اکنامک اسٹیٹس، insufficient awareness of women rights، lack of education، میل ڈومیننٹ سوشل اسٹرکچر اور اسٹیٹ کی طرف سے لیک آف سپورٹ سر فہرست ہیں۔ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کی روک تھام کے لیے جو لاز اویلیبل ہیں ان میں فرسٹلی وی ہیو ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2012۔ یہ ایکٹ جسمانی اور ذہنی ہراسمنٹ، تشدد، زبردستی، مجرمانہ دھمکیاں، قید اور مالی یا معاشی وسائل سے محرومی کی کارروائیوں کے طور پر عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ سیکنڈلی، منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جانب سے 8 جولائی 2020 کو نیشنل اسمبلی میں ڈومیسٹک وائلنس بل 2020 پیش کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد خواتین، بچوں اور بزرگوں کے تحفظ کے لیے امداد کا اور بحالی کا ایک افیکٹو نظام قائم کرنا ہے۔ تھرڈلی، ڈومیسٹک وائلنس کی کمپلینٹس کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 1099 انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، جس کے تحت ڈومیسٹک وائلنس سے متاثرہ خواتین، بچے اور دیگر کمزور افراد بآسانی کال کر سکتے ہیں اور لیگل گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ اس ہیلپ لائن پہ شکایت درج کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپلیننٹ جب اس ہیلپ لائن پہ کال کریں گے تو کمپلیننٹ کو اپنی پرسنل انفارمیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی، جس میں کمپلیننٹ کا نام، CNIC نمبر، جینڈر، ایج اور کانٹیکٹ انفارمیشن وغیرہ شامل ہیں۔ اس پوری انفارمیشن کو جو کمپلیننٹ اپنی پرووائڈ کرے گا اس کو بالکل کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے اور یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔